ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا پروردگار عالم قرآن مجید کی سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت نمونہ عمل ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز قیامت کی امید رکھتا ہے وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے یہ ہے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اسی کے ذیل میں آپ گفتگو کو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ آپ 10 دن تک اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کو سماعت فرمائیں گے آپ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ وقت کے اندر آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ وقت کے اوپر مجلس کا آغاز ہو جائے اس لیے کہ ایک کے بعد دیگر مجلسوں کا سلسلہ رہتا ہے جیسے آپ جو ہے مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں اسی طرح سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسری مجلسوں میں بھی شریک ہوں اور حاضر ہو جائیں بہرحال آج کی یہ مجلس بعنوان مقدمہ ہے انشاءاللہ کل سے آپ مفصل مجلس اور خطاب کو سماعت فرمائیں گے چونکہ بعنوان مقدمہ آج کی مجلس ہے لہذا 2-4 باتیں میں فرش عزا کی اہمیت کے حوالے سے اپنے چھوٹے بھائیوں اور ہمسن اور کمسن بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ جو آئندہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے
اور یہ مجلسوں کا سلسلہ تو سال بھر جاری رہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، لیکن خاص طور سے یہ ایام جو ہیں مخصوص ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مہینے 8 دن، اور خاص طور سے یہ 10 دن جو ہیں مخصوص ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا ہم عزاداروں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہمارے فرائض ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اپنے فرائض کو سمجھنا چاہیے، کہ جب تک ہم فرائض کو سمجھیں گے نہیں اپنے فریضے کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت نمونہ عمل ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے۔ تو دنیا کے ہر انسان کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور شیعان حیدر کرار کے لیے بالاخص نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت نمونہ عمل ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کوئی نیک کام کرنا چاہے، کوئی اچھا عمل کرنا چاہے، کوئی عمل صالح انجام دینا چاہے، اس کے لیے نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت میں نمونہ نہ پایا جائے۔ یہ غیر ممکن ہے کہ نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت میں ہمارے لیے نمونہ نہ پایا جائے۔ تو ہر مسلمان کے لیے، خاص طور سے شیعان حیدر کرار کے لیے، نبی کریم کی حیات طیبہ یہ کیا ہے؟ نمونہ عمل ہے۔ عزیزان گرامی، ہم فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہو گیا ہے، اور ہمارا طریقہ اور ہماری روش یہ رہی ہے کہ چاند نمودار ہونے سے پہلے ہم فرش عزائے حسینی بچھا دیا کرتے ہیں بعنوان استقبال ادا۔ لہذا ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم فرش عزا بچھاتے ہیں اور ذکر اہل بیت کا اہتمام کرتے ہیں، مصائب آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، خود روتے بھی ہیں اور دوسروں کو رلاتے بھی ہیں۔ تو آیا اس کے لیے کوئی نمونہ نبی کریم کی حیات طیبہ میں اور سیرت میں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، جو ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو اعتراض کرنے سے پہلے نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت میں اس نمونے کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کو بہت سے نمونے مل جائیں گے، میں صرف آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجلس امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ہی اہمیت کی عامل ہے۔ فرشائے عزائے حسین جہاں کے اوپر بچتی ہے وہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا، میں اسباب تذکر یاد دہانی کے طور پر 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا طریقہ اور میری روش یہ ہے کہ میں اپنے بزرگوں سے کبھی خطاب نہیں کرتا ہوں، جو کچھ سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، وہی پڑھا ہوا درس آپ کو سنا رہا ہوں۔ لہذا میں خطاب کرتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں، اپنے ہمسن اور چھوٹے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، فرش عزائے حسین کی اہمیت کو سمجھیے، مجلس امام حسین کی اہمیت کو سمجھیے۔ ہم مجلسیں تو کرتے ہیں، ہم اہتمام تو کرتے ہیں، شرکت بھی کرتے ہیں، جلوس کا اہتمام کرتے ہیں اور فرش عزائے حسین بچھاتے ہیں اور مجلسوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں مجلس امام حسین کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم سے کہیں زیادہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمارے دشمنوں کو ہے۔ ہمارے دشمنوں کو اس لیے اگر ان کو مجلس عزائے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا تو کبھی مخالفت نہ کرتے۔ مخالفت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اہمیت سے واقف ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم کیا ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ جو مراجع کرام ہیں، جنہوں نے اپنی ایک عمر گزاری ہے قال الصادق قال الباقر کہنے میں، 60 سال 80 سال 90 سال، ان سے پوچھئے مجلس امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سنتے رہتے ہیں بارہا آیت اللہ العظمیٰ آغائے بہجت اعلی اللہ مقامہ،
وہ فرماتے ہیں جب بھی مجلس امام حسین میں جاؤ تو یہ سمجھ کے جاؤ کہ ہم مجلس میں نہیں جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں۔ ہم مجلس میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ کربلا جا رہے ہیں۔ اور جب مجلس امام حسین سے واپس آؤ، کوئی تم سے سوال کرے کہاں سے آ رہے ہو، تو یہ نہ کہو کہ ہم مجلس امام حسین سے آ رہے ہیں، بلکہ کہو ہم کربلا سے واپس آ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم مجلس امام حسین میں نہیں جاتے ہیں بلکہ کربلا جاتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، کربلا جاتے ہیں۔ اور کربلا جب ہم ارادہ کر کے جائیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے گھر سے نکلے ہم کربلا جا رہے ہیں تو کربلا کے دروازے سے واپس نہ آ جائیں۔ نہیں توجہ فرمایا، کربلا کے دروازے سے واپس نہ آ جائیں۔ دیکھیے، اگر امام بارگاہ کے دروازے سے آپ واپس آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کربلا میں داخل نہیں ہوئے۔ کربلا کے دروازے سے واپس آ گئے، یا تو آپ خود واپس آ گئے یا آپ کو واپس کر دیا گیا ہے۔ صلوات پڑھ جائے محمد علیہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد دوسرا جملہ انہوں نے جو فرمایا ہے وہ فرمایا کہ اگر مجلس امام حسین میں جاؤ تو یہ سمجھ کے جاؤ کہ ہم جنت جا رہے ہیں۔ دونوں جملہ آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت اللہ مقامہ کا فرماتے ہیں، جب مجلس امام حسین میں جاؤ تو یہ سمجھ کے جاؤ ہم جنت جا رہے ہیں، جنت جا رہے ہیں۔ تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا، اپنے چھوٹے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، میں گزارش ہی کر سکتا ہوں، توجہ دلا سکتا ہوں، عمل کرنا آپ کا کام ہے، سمجھانا میرا کام ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ فرض کر لیا گیا ہے مجلس امام حسین جنت ہے تو جنت کے دروازے پہ جا کے واپس نہ آ جائیے۔ اگر آپ امام بارگاہ کے دروازے تک گئے اور واپس آ گئے، فرش عزا تک آپ کا قدم نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت کے دروازے تک تو گئے لیکن آپ کو داخلہ نہیں ملا۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد۔ ایک عارف زمانہ کا قول میں نے نقل کیا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ عارف زمانہ نے فرمایا اگر تم مجلس امام حسین میں جا رہے تو سمجھو کہ میں کربلا جا رہا ہوں، جب مجلس امام حسین میں جاؤ تو سمجھو میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اب ایک جملہ کہہ دوں عزیزان گرامی، یہ مجلس امام حسین کا شرف ہے، یہ مجلس امام حسین نے ہمیں شرف عطا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جنت جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ ہم جنت جاتے بھی ہیں اور جب ہمارا دل چاہتا ہے واپس بھی آ جاتے ہیں، اور پھر جب دل چاہتا ہے پھر جنت چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا ہم پہ یہ طعنہ نہ دے، ہم جنت کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو جنت پہ جاتے ہی آتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد۔ تو عزیزان گرامی کیا فرمایا؟ جنت میں جاتے ہیں ہم، جب مجلس امام حسین میں جاتے ہیں تو جنت میں جاتے ہیں۔ ایک بات کہی ہے، دلیل مجھ سے سن لیجئے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ بھائی جنت کہتے کسے ہیں؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ بھائی ہماری ماں نے اپنے شیر کے ساتھ، اپنے دودھ کے ساتھ بچپن میں ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی فرش عزائے حسین بچھائی جاتی ہے، کوئی آئے نہ آئے پنجتن پاک درود تشریف لاتے ہیں۔ بتایا یا نہیں بتایا؟ ہماری ماں نے ہمیں اپنے شیر کے ساتھ پلایا ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جب بھی فرش عزائے حسین بچھائی جاتی ہے، کوئی آئے نہ آئے پنجتن پاک ضرور آتے ہیں۔ میں پوچھوں گا آپ سے، جنت کہتے کسے ہیں؟ توجہ فرمائے، جنت کہتے کسے ہیں؟ جنت کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں کے اوپر پنجتن پاک ہو۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد۔ تو پنجتن پاک تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب سلمان کا گزر ہو رہا تھا شہزادی فاطمہ کے گھر کی طرف سے، گزرے کیا دیکھا
گھر کی کنیز فضا ڈیوڑھی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ایک مرتبہ ٹھہر گئے اور سلام کے بعد، احوال پرسی کے بعد جناب سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے کے اوپر فائز ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، جناب سلمان کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جناب سلمان جو ہے وہ صحابی کا نام ہے جو ایمان کے 10ویں درجے کے اوپر فائز ہیں، جن کے لیے نبی نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان کا تعلق ہم اہل بیت سے، اس سے بڑا بھی کوئی رتبہ ہوگا؟ عزیزان گرامی کہ جناب پیغمبر اسلام نے جناب سلمان کے بارے میں کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان کا تعلق ہم اہل بیت سے۔ پہلے اہل بیت کو سمجھیے، پھر سلمان کی معرفت حاصل کیجیے۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت نبی۔ اہل بیت نبی وہ ہیں جن کے لیے امام شافعی فرماتے ہیں اہل بیت نبی اگر کوئی انسان آپ کا نام نماز میں نہ لے تو نماز باطل ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد۔ بھائی ایک فرقے کے امام ہیں امام شافعی، کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے امام شافعی۔ فرماتے ہیں اہل بیت نبی آپ کا شرف یہ ہے کہ جب تک آپ کا نام نماز میں نہ لیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے اہل بیت کون ہے جن کا نام نماز میں نہ لیا جائے تو نماز باطل ہو۔ نبی فرماتے سلمان و منا اہل بیت، سلمان کا تعلق ہم اہل بیت سے۔ تو جناب سلمان عزیزان گرامی ابھی میں نے پڑھا جناب سلمان کی حیات طیبہ کے بارے میں، ایک بات آ گئی تو میں نے دیکھا جناب سلمان کی حیات طیبہ میں ملتا ہے سلمان کے لیے مولا نے فرمایا سلمان باب اللہ کا نام ہے، اللہ کے دروازے کا نام ہے۔ تو عزیزان گرامی جناب سلمان نے کیا دیکھا؟ گھر کی کنیز فضا ڈیوڑھی پہ کھڑی ہوئی ہیں، علیک سلیک ہوا، احوال پرسی ہوئی، اس کے بعد جناب سلمان نے کہا اے فضا تمہارا کیا کہنا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اے فضا تمہارا کیا کہنا؟ تمہارے لیے جنت حتمی ہے، یقینی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب سلمان کہہ رہے ہیں، ایمان کے 10ویں درجے کے اوپر فائز ہیں، جن کے لیے نبی نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان کا تعلق ہم اہل بیت سے۔ جناب سلمان فرماتے ہیں فضا تمہارا کیا کہنا؟ تمہارا رتبہ بہت بلند ہے، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہاری حیثیت بہت اعلیٰ ہے، تمہارا کیا کہنا؟ تم تو اس منزل کے اوپر ہو کہ جنت تمہارے لیے یقینی ہے۔ اگر ہم جیسے مولوی اور مولانا کے لیے جناب سلمان فرما دیتے تو فوراً ہم قلم و کاغذ لے کے بڑھ جاتے، لکھ دیجئے، اور اپنے پرسہ سے کہتے جب ہم دنیا سے جانے لگے تو اس نوشتے کو ہمارے کفن میں رکھ دینا۔ اسے کسی معمولی انسان نے نہیں کہا ہے، سلمان نے کہا ہے۔ لیکن جب جناب سلمان نے جناب فضا سے کہا اے فضا تمہارا کیا کہنا؟ تمہارے لیے تو جنت حتمی ہے، جناب فضا کی پیشانی کے اوپر بل آ گئے، پیشانی کے اوپر بل آ گئے، جملہ اچھا نہیں لگا، تبھی تو بل آئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کتنا بہترین جملہ جناب سلمان نے کہا ہے، کتنی بڑی سند دے دیا ہے۔ اے فضا تمہارا کیا کہنا؟ جنت تو تمہارے لیے حتمی ہے۔ جناب فضا کی پیشانی پہ بل آئے اور جملہ فرمائے، توجہ جا رہا ہوں، جملہ اگر پہنچ گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ فرماتی ہے سلمان تمہیں اپنی جنت کی فکر ہونی چاہیے۔ اے سلمان تمہیں اپنی جنت کی فکر ہونی چاہیے، میری جنت کی فکر نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں رہتی ہی جنت میں ہوں۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد۔ اے سلمان تمہیں اپنی جنت کی فکر ہونی چاہیے، ہماری جنت کی فکر نہ کرو، اس لیے کہ میں رہتی ہی جنت میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جہاں شہزادی فاطمہ ہو، جہاں علی مرتضیٰ ہو، جہاں حسن ہو، جہاں حسین ہو، اسی کا نام جنت ہے۔ تو اس فرش عزا پہ حسنین بھی موجود ہیں، شہزادی فاطمہ بھی موجود ہیں، علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، تو اس سے بڑھ کے جنت اور کیا ہوگی؟ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس فرش عزا کی اہمیت سمجھیے، یہ عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کائنات میں پائی نہیں جاتی۔ یہ عظیم نعمت، اور اس عظیم نعمت کے لیے اللہ کی نظر انتخاب ہم پہ پڑی ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کی نظر انتخاب ہم پر پڑی ہے۔ تمام مخلوقات میں شیان حیدر کرار کو اس نعمت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ تو اب سجدہ شکر کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی، میں اپنے دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ 2 مہینہ 8 دن برابر ہم سجدے میں جا کے شکر پروردگار کریں۔ اے پالنے والے، تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد۔ یہ عظیم درسگاہ ہے، یہ عظیم درسگاہ ہے، کسی کے پاس اتنی بڑی درسگاہ نہیں پائی جاتی۔ پورے عالم اسلام میں اگر کسی کے پاس اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، اتنی بڑی درسگاہ ہے، تو وہ ہم شیان حیدر کرار کے پاس ہے، ہم امام حسین کے چاہنے والوں کے پاس ہے۔ اس سے بڑی درسگاہ کسی کے پاس نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کسی کے پاس نہیں، پورے عالم اسلام میں اتنی بڑی درسگاہ نہیں ہے۔ خود ہمارے پاس بھی اس سے بڑی کوئی اور درسگاہ نہیں ہے، خود ہمارے پاس بھی اس سے بڑی کوئی اور درسگاہ نہیں۔ یہاں جو آتا ہے، یہاں جو آتا ہے اپنی نیتوں کے اعتبار سے لے کے جاتا ہے۔ یہ دربار حسین ہے، یہاں پہ جو بھی آتا ہے اپنی نیتوں کے اعتبار سے لے کے جاتا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہوگی اسی کے اعتبار سے اس کو صلہ ملے گا۔ لہٰذا میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، اپنے دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ 10 دن خاص طور سے مخصوص ہے، اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے عزائے مظلوم کربلا کے لیے، عزائے مظلوم کربلا کے لیے۔ یوں تو ہم سال بھر کاروبار کرتے ہیں، پورے ایام جو ہیں ہماری زندگی کے وہ کیا ہے؟ کاروبار کے لیے۔ لیکن اگر یہ 10 دن ہم وقف کر دیں امام حسین کے لیے، فرش عزائے حسین پر جانے کے لیے، تو عزیزان گرامی یہی کیا ہے؟ شکر نعمت ہے۔ کیونکہ معصوم نے فرمایا نعمت کا شکریہ یہی ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ عظیم ترین نعمت ہے اور عظیم ترین عبادت ہے، عظیم ترین عبادت ہے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، عظیم ترین عبادت ہے۔ اور علماء سے آپ پوچھئے، علماء سے آپ سوال کریے، عبادت کے لیے شرط کیا ہے؟ عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت کے ساتھ عبادت کو انجام دیا جائے۔ کوئی بھی عبادت بغیر طہارت کے قابل قبول نہیں ہے۔ اور عبادت کے لیے شرط ہے کیا ہو؟ اخلاص نیت، خلوص نیت، نیت میں اخلاص پایا جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی گزارش میری یہ ہے اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں کہ جب بھی فرش عزائے حسین پر آئیں، باطہارت آئیں، وضو کے ساتھ۔ وضو کرنے کے بڑے فوائد ہیں، خاص طور سے وہاں کے اوپر وضو آنا چاہیے، خاص طور سے فرش عزائے حسین کے اوپر، جہاں کے اوپر پنجتن پاک تشریف فرمائیں۔ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہم کیا ہیں؟ ہم نشین ہیں پنجتن پاک کے۔ جب تک ہم فرش عزائے حسین پہ ہیں تب تک ہم نشین ہیں، ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تخت نور پر نورانی شخصیتیں جلوہ افروز ہیں۔ تو ہم نشین ہیں پنجتن پاک کے، لہٰذا کیا ہونا چاہیے؟ طہارت کے ساتھ آنا چاہیے۔ اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جب بھی ہم رفع حاجت کے لیے جائیں، ہاتھ دھلتے ہیں یا نہیں دھلتے ہیں؟ خاص طور سے جب کووڈ کا زمانہ تھا تو ہم جو ہے صابن کے بغیر ہاتھ نہیں دھلتے تھے، کتنا ٹائم لگتا تھا۔ لہٰذا ہمیں جو ہے جب ہم ہاتھ دھونے جائیں تو اسی کے ساتھ ساتھ وضو بھی کر لیں۔
2 چلو اور اضافہ کر لیں ہمارا وضو ہو جائے گا۔ تو باطہارت ہمیشہ رہیں۔ باطہارت رہنے سے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ چہرہ نورانی ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ تو عزیزان گرامی، شرط یہ ہے کہ ہم طہارت کے ساتھ ہیں اور خلوص کے ساتھ ہیں، خلوص کے ساتھ ہیں، اور مجلس امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی سیاست نہ کریں، کوئی سیاست نہ کریں۔ بغیر کسی سیاست کے ہم مجلس امام حسین میں شریک ہوں، اور دعا کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہمیں کیا ہے، اخلاص عطا کرے، ہم تمام چیزوں سے مبرہ ہو کے۔ نہیں، ایک جملہ کہہ دو، یہ جملہ اگر آپ کے سماعتوں تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ ہم محظوظ ہوں گے۔ جب بھی مجلس امام حسین میں آئیں، فرش عزائے حسین پہ آئیں تو حر بن کے آئیں، حر بن کے آئیں۔ جیسے حر آیا تھا، جیسے حر آئے تھے، ویسے ہی ہم حر بن کے آئے۔ حر کیوں آئے تھے؟ امام حسین کی بارگاہ میں کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو خطا وار سمجھ رہے تھے، خطا کار سمجھ رہے تھے، توبہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو جب بھی ہم فرش عزائے حسین پر آئیں تو حر بن کے آئیں۔ آج بھی زمانے کے ہر حر کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، جو بھی آنا چاہتا ہے امام کی بارگاہ میں حر بن کے آئے۔ امام گلے لگانے کے لیے تیار ہے، امام اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، بس شرط یہ ہے کہ حر بن کے ہم آئیں۔ جس طرح سے حر اپنے افعال کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر نادم ہوا تھا اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا خطاؤں کو معاف کرانے کے لیے، اسی طرح سے ہم بھی مجلس امام حسین میں آئے، تمام سیاستوں کو چھوڑ کے آئے، تمام سیاستوں کو چھوڑ کے آئے، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہم مجلس امام حسین میں آئیں۔ یقیناً اگر ہمارے اندر اخلاص پایا جائے گا تو یہ عزاداری ہماری قبول ہو جائے گی، اور اگر عزاداری قبول ہو گئی تو نجات کے لیے ہمارے کافی۔ اگر 2 قطرے آنسو ہمارے آنکھوں میں آ گئے، اگر 2 قطرے آنسو ہماری آنکھوں میں آ گئے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہیں۔ عزیزان گرامی، مجلس امام حسین میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور حر بن کے ہمیں امام کی خدمت میں آنی چاہیے۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت، سب کچھ جو ہے باہر رکھ کے ہمیں آنا چاہیے، اور صاف دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہمیں مجلس امام حسین میں شریک ہونا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا، یہ جنت ہے، جنت ہے، اور ابھی اس کے بعد والی مجلس میں انشاءاللہ میں تتمہ کلام آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ ظاہر سی بات 2 مجلسیں ہیں، لہٰذا اسی اعتبار سے مجھے آپ کی خدمت میں گزارش بھی کرنا ہے، آپ کا زیادہ وقت نہ لیں اور وقت کے اندر آپ کی زحمت تمام ہو جائے۔ ارباب ادا جب بھی آئیے مجلس امام حسین میں، تو یہ دروازہ ہے، جو در ہے امام بارگاہ کا، اسے امام بارگاہ کا در نہ سمجھیے، اسے جنت کا دروازہ سمجھیے، اس کو چومیے، اس کے بعد آئیے، اس کا احترام کریے، اس کے بعد آئیے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قدم رکھیے اور دعا کریے اے شہزادی فاطمہ، ہم آپ کے لال کی مجلس میں شریک ہو، شہزادی ہمارے آنے کو قبول کر لیجئے، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہماری آنکھیں اس لائق نہیں، ہماری زبان اس لائق نہیں، ہمارے قدم اس لائق نہیں، ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں، لیکن بہرحال اے شہزادی ہم یہاں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اگر آپ کے در سے ہمیں دھتکار دیا گیا تو پھر ہمارے لیے کوئی اور در نہیں بچتا۔ اور عزیزان گرامی، انتظار نہ کروائیں، روایت بتا دی جیسے ہی فرش عزائے حسین بچتی ہے شہزادی فاطمہ پنجتن میں پاک آ جاتی، کوئی آئے نہ آئے شہزادی فاطمہ ضرور آتی۔ کیوں آتی ہیں؟ اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے۔ اے میرے لال کے عزادارو، اے میرے لال کی مصیبتوں پر رونے والوں، تمہارے یہ آنسو ضائع نہ جائیں گے، تمہارے یہ آنسو ہمارے رومال میں جگہ پاتے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا قیمت ہوگی ہمارے آنسوؤں کی جو گنہگار آنکھوں سے نکلے۔ یہ آنسو
رومال فاطمہ میں جگہ پاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور ارباب ادا جملہ کہوں گا، مصیبت امام حسین، مصیبت اہل بیت میں رونے میں آپ کنجوسی نہ کیجیے گا۔ خاص طور سے یہ 10 دن رونے کے ایام ہیں، آنسو بہانے کے ایام ہیں، آنسو بہانے کے ایام ہیں۔ مقتل کی تاریخ کہتی ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ارباب ادا، آپ کے دل نرم ہو گئے ہیں۔ بس جب بھی دل نرم ہو، آنکھوں سے آنسو نکلے، معصوم فرماتے ہیں یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ موقع ہے، یہی وہ محل ہے جب ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ لہذا اپنی اپنی حاجتوں کو اپنے دل میں تصور کیجئے اور آنکھوں سے آنسو جاری رہیں، ان حاجتوں کو تصور کرتے رہیے۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی حاجتیں پوری نہ ہوں۔ ارباب ادا تاریخ یہ بتاتی ہے، جب بھی ہمارے اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کے سامنے کوئی امام حسین کا نام لیتا تھا تو مقتل کی تاریخ کہتی رات تک کوئی امام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، صرف نام لیتا تھا۔ ارباب ادا ذرا سوچیے، رونے کے ایام ہے، گریہ کرنے کے ایام ہے، آنسو بہانے کے ایام ہے، لہذا رونے میں کنجوسی نہ کیجیے گا، آنسو بہانے میں کنجوسی نہ کیجیے گا۔ ارباب ادا اور اس طرح سے رویا کیجیے جس طرح سے رونا آل محمد کو پسند ہے، بلند آواز سے رونا آل محمد کو پسند ہے، آہ کر کے رونا، بلند آواز سے چیخ مار کر رونا آل محمد کو پسند ہے۔ اس لیے امام چھٹے امام تشریف فرما ہے، ابو بصیر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آقا ذرا اپنے جد مظلوم کے مصائب تو پڑھیے، اے مولا ذرا اپنے جد مظلوم کے مصائب تو پڑھیے۔ یہ سننا تھا امام اپنے جد مظلوم حسین کے مصائب پڑھتے ایک مرتبہ امام ابو بصیر سے کہتے ہیں ابو بصیر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے جد مظلوم حسین کے مصائب پڑھ رہا ہوں اور تمہاری آواز بلند نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ مرتبہ ابو بصیر اپنی آنکھوں سے رومال ہٹاتے ہیں، امام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں مولا میرے یہاں آنسو گواہ ہے، میں آپ کے جد مظلوم حسین کی مصیبتوں پر رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں۔ امام نے دیکھا آواز ہاں ہاں ابو بصیر تمہارے یہاں آنسو گواہ ہے، تم ہمارے جد مظلوم حسین کی مصیبتوں پر رو رہے ہو، لیکن اے ابو بصیر ہم آل محمد کو ایسا رونا پسند نہیں ہے، اے ابو بصیر ہم آل محمد کو ایسا رونا پسند نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابو بصیر تڑپ کے آواز دیتے ہیں مولا پھر جلد بتائیے آپ آل محمد کو رونا کیسا پسند ہے؟ امام آواز دیتے اپنے سر سے امامہ اتار کے آواز دیتے ہیں اے ابو بصیر میرے جد مظلوم حسین پر اس طرح سے رویا کرو جس طرح سے جوان بیٹے کی میت پر ضعیف ماں اپنے بالوں کو بکھرا کے روتی ہے۔ اے ابو بصیر اس طرح سے رویا کرو جس طرح سے میری دادی فاطمہ مقتل کربلا میں اپنے بالوں کو بکھرا کے واہ حسینہ واہ غربتا واہ مظلومہ کے نعرے لگا کے روتی ہیں۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں رلائے سوائے غم امام حسین کے۔ ارباب ادا سنیں گے جب مجلس میں شہزادی زینب آتی ہیں، بی بی سکینہ آتی ہیں اور اپنے بابا کے عزاداروں کو بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئی دیکھتی ہے تو سوال کرتی ہے بوبی اماں یہ میرے بابا کے عزادار چیخ مار کر رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اے بوبی اماں کتنے خوش نصیب ہیں یہ میرے بابا کے عزادار، ارے یہ بلند آواز سے رو رہے ہیں، انہیں کوئی تماچے تو نہیں لگاتا، انہیں کوئی تازیانے تو نہیں مارتا۔ اے بوبی اماں ارے جب ہم اپنے بابا پہ روتے تھے تو سمرے بے حیا ہمیں تازیانے لگاتا تھا، تماچے لگاتا تھا۔ اللہ لعنت اللہ سیالم الذین ظلموا ایام القلم بارنا حضرت محمد و محمد کے واسطے۔
ہماری سے بات کو قبول فرما۔ باراللہ جو محمد والے محمد کے واسطہ جو مومن و مومنات پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو عطا فرما، جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ باراللہ آزاداران مظلوم کربلا دنیا میں جہاں بھی جان و مال عزاداری میں مصروف ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال عزت و آبرو میں برکت عنایت فرما۔ باراللہ ہم عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرما۔ شہزادی فاطمہ امام زمانہ مولا کائنات پیغمبر اسلام کی خدمت میں ہم چاہنے والوں کا پرسہ قبول فرما۔ باراللہ تجھ محمد والے محمد کے واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ایمان کے ناصرین و مددگار میں شامل فرما۔